إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد 30واں پارہ سے سورۃ البروج کی چند ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ البروج یہ
ان صورتوں میں شامل ہے جن میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے اور قیامت واقعہ کب ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بتائی ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی کہ وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ کہ زمین میں قتل و غارت اور دنگا فساد یہ عام ہو جائے گا۔ سورۃ البروج کے آغاز میں اللہ پاک نے چند قسمیں اٹھا دی ہیں، اور ان قسموں میں سب سے پہلے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج آسمان کی قسم اٹھائی جو برجوں والا ہے۔ برجوں سے مراد آسمان کے ستارے ہیں۔ پھر قسم اٹھائی وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور یہ دن جس کا وعدہ ہے وہ قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بال مبارک سار کے داڑھی کے بڑی تیزی کے ساتھ سفید ہونے لگے تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کے بال اتنی تیزی سے کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی چند صورتوں نے بڑی جلدی بوڑھا کر دیا ہے، اور ان میں نام لیا سورہ قیامت کا، سورہ نبا کا، سورہ تکویر کا، سورہ واقعہ کا اور سورہ البروج کا۔ فرمایا یہ وہ صورتیں ہیں جن کے تلاوت کرنے کی وجہ سے قیامت کے مناظر میرے سامنے آتے ہیں، اور اس قیامت کے غم اور خوف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ فرمایا مجھے آسمان کی قسم ہے جو برجوں والا ہے، اور قیامت کے دن کی قسم ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ وہ دن ہر حال میں واقعہ ہو کر رہے گا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ اس کے مفسرین نے چند مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم وَشَاهِدٍ اور جمعہ کے دن کی قسم، جب وہ آتا ہے تو پوری دنیا میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے تو پھر پوری دنیا میں جمعے کا دن ہے، یہ شاہد ہے۔ وَمَشْهُودٍ اور اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ یوم العرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، جس دن پوری دنیا کے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرا مفہوم وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام حاضر ہوں گے اور ان کی امتیں بھی حاضر ہوں گی، تو انبیاء کرام گواہی دیں گے، ان کو شاہد کہا۔ مشہود اپنے قوم کے نافرمانوں کے خلاف گواہی دیں گے، ان سب کا ذکر اس آیت میں ہے۔
و شاہد و مشہود، یہ چند قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہو گئے خندقوں والے لوگ۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں جن میں آگ جل رہی تھی، جس کا ایندھن تھا، ان خندقوں کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ان خندقوں کو تیار کیا، اس میں آگ جلائی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو انہوں نے کیا، انہوں نے اس کو سامنے دیکھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے اہل ایمان سے اگر کوئی انتقام لیا ہے تو اس بات کا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اہل ایمان لائے تھے اس غالب، زبردست اور تعریف والے ایک اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ یہ آپ نے چند آیات سنی ہیں سورہ البروج کے آغاز میں۔ اب اس کا پس منظر اور اس کا پورا واقعہ جامع ترمذی میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ذو نواس، اور وہ بادشاہ بھی یہودی النسل تھا۔ یہودی ایسی بدتر قوم ہے کہ ان کو جب بھی جس دور میں اختیار ملا، حکومت ملی، طاقت ملی، تو انہوں نے ظلم کے انبار لگا دیے، زمین کو قتل و غارت کا بازار بنا دیا۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے۔ جنگوں میں لڑنے کے لحاظ سے انتہائی بزدل اور ظلم کرنے میں سب سے زیادہ سخت دل یہودی قوم۔ یہ یہودی بادشاہ لوگوں پر حکومت کر رہا تھا، اور اس نے ایک کاہن بھی رکھا ہوا تھا جو اس کو الٹی سیدھی خبریں بتاتا، اور جادو کے ذریعے اس نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا۔ کسی شخص کو، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس دور میں اگر کوئی سچا دین تھا تو وہ عیسائی تھا، عیسائیت، اس کے پیروکار۔ جو بھی اس کو مل جاتا تو یہ یہودی بادشاہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور انتہا سے زیادہ کرتا۔ جس کی حکومت ظلم و ستم پر چلتی رہی، مگر ظلم ایسی چیز ہے جو زیادہ دیر اللہ پاک اس کو رہنے نہیں دیتا۔ آخر وہ کاہن مرنے لگا جس کو اس کی مدد حاصل تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بچہ دے دو، میرے مرنے کے بعد میں یہ علم منتقل کر دوں گا اور وہ تمہارا دست و بازو ہوگا، مددگار ہوگا۔ بادشاہ کے سپاہی شہر میں گئے اور ایک بڑا ذہین و فتین بچہ لے کر آئے۔ اس بچے سے کہا کہ تم نے اس کاہن سے علم سیکھنا ہے، کہانت کا، جادو کا۔ یہ شروع سے لے کر آج تک یہ فال نامے اور کہانت
اور یہ جادو، یہ تویز، گنڈا، اس طرح کا کام ہمیشہ سے یہودی کرتے آئے ہیں، یا اس کے بعد عیسائیوں نے شروع کیا اور آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ جادو کا علم، کہانت کا علم، فال نامے کا علم، اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ اس کو موقع دیا جائے توبہ کا، توبہ نہیں کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جادوگر اور کاہن اور قسمتیں بتانے والے ان کو قتل کروایا۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ بچہ اس کاہن کے پاس جاتا ہے جادو سیکھنے، مگر اس کے راستے میں ایک گرجا بھی تھا، ایک عیسائی راہب درویش لوگوں کو صحیح خالص دین کی بات بتاتا تھا۔ یہ بچہ راستے میں اس راہب پاس جاتا اور اس سے دین سیکھتا، پھر کاہن کے پاس جاتا اور وہاں جا کر جادو سیکھتا۔ تو اس کاہن نے شکایت کی کہ یہ بچہ میرے پاس دیر سے آتا ہے۔ گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ تو جلدی گھر سے جاتے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ اس بچے نے کہا بس کوئی وجہ نہیں، آئندہ سے میں کوشش کروں گا جلدی پہنچنے کی۔ آپ نے استاد راہب کو بتایا، اس نے کہا کہ اگر گھر والے شکایت کرتے ہیں تو ان کو کہہ دینا کہ مجھے کاہن نے لیٹ کر دیا، اور اگر کاہن شکایت کرے تو تم کہہ دینا گھر والوں نے لیٹ کیا۔ اس طرح وہ بچہ دین کا علم بھی سیکھتا رہا اور ساتھ ساتھ کاہن کے پاس بھی جاتا تھا، بادشاہ کا حکم ہے۔ آخر ایک دن وہ بچہ جب آ رہا تھا کاہن کے پاس تو دیکھا کہ راستہ بند ہے، کوئی موذی جانور، شیر یا کوئی سانپ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے ادھر ہیں، راستہ بلاک۔ اس بچے نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جنگل کا شیر ہے یا سانپ ہے، اس نے راستہ روکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے راستے پر۔ تو اس بچے نے، اب کسی کو جرأت نہیں کہ اس جانور کو مار سکے، اس بچے نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے جو عیسائی مذہب کے مطابق صحیح خالص دین کی بات کرتا ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر میرے ہاتھوں سے اس جانور کو مار دے، اور اگر سچا نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اس بچے نے یہ دعا کی، ایک پتھر لیا اور بسم اللہ پڑھ کر جب اس سانپ کو یا شیر کو مارا، وہ پتھر اس کے سر پہ لگا اور مار گیا۔ لوگوں میں اس بچے کی مشہوری ہو گئی کہ یہ تو بڑا دین، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ اس نے چھوٹے سے بچے نے ایک اتنا بڑا جانور مار دیے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، دین سیکھنے لگے اور مختلف بیماریوں کا دم بھی کروانے لگے۔ شرعی دم جس میں شرک نہ ہو تو وہ کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے جسم پر پھیرتے تھے سونے سے پہلے۔ تو شرعی دم جائز ہے، اپنے آپ کو خود بندہ دم کرے، اپنے بچوں کو خود دم کرے۔ ہم یہ جو بھاگتے ہیں نا دم کرنے والوں کے پاس، یہ طریقہ جائز ہی نہیں ہے۔ نبی پاک خود اپنے آپ کو دم کرتے تھے، اور پھر دم کرنے والوں نے جب دیکھا کہ لوگ ہمارے پاس آنے لگ گئے، انہوں نے کہا یہ تو کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بے حیائی کا بھی ذریعہ بن گیا کہ دم کرنے والوں کے پاس عورتوں کا جم گھٹا لگا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر۔ نبی پاک نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کوئی عورت نبی پاک کے پاس قطعاً دم کروانے کبھی نہیں گئی۔ آپ نے طریقہ بتایا، یہ دعائیں ہیں، تم بھی پڑھو، خود دم کرو، اپنے بچوں کو دم کرو۔ ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں بندہ دم کرتا ہے جی وہ بڑا صحت یاب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔
یہ ساری ڈرامہ بازی ہے۔ تو خیر وہ بچہ دم کرتا، لوگ ٹھیک ہو جاتے، یہ ایک آزمائش تھی، اور اس کے ذریعے پتہ چلا بادشاہ کو۔ اس نے کہا تیرے پاس بڑا علم آ گیا، اب تو لوگوں کو دم کرنے لگ گیا، لوگ ٹھیک ہونے لگ گئے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ تم تو آپ پورے کاہن اور پورے جادوگر بن گئے ہو۔ بچے نے کہا نہ میں کاہن ہوں، نہ میں جادوگر ہوں، میں ایک سچا مسلمان ہوں، اور اللہ کا سچا دین میں نے سیکھا، اسی کی برکت سے اللہ نے وہ جانور بھی مارے۔ بس اس کے بعد اس بادشاہ کو غصہ چڑھا اور کہا کس سے سیکھا؟ استاد کا بتایا، وہ گرفتار۔ اور ایک بادشاہ کا وزیر بھی تھا جس نے دم کروایا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کو بھی پکڑ لیا۔ بچے کے استاد کو بھی قتل کروایا، اپنے وزیر کو بھی قتل کروایا، اور اس کے بعد سپاہیوں سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر اور وہاں سے نیچے گرا کے اس کو قتل کر دو۔ لے گئے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو اس بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تو جیسے چاہتا ہے، یہ جو لوگ مجھے پکڑ کر آئے ہیں تو ان کو پکڑ لے۔ سارے فوجی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، سارے بادشاہ کے فوجی نیچے گر کے مر گئے اور بچہ محفوظ۔ پہاڑ سے نیچے اترا پھر بادشاہ کے سامنے، اس نے کہا میرے فوجی کہاں ہیں؟ کہا اللہ نے ان کو مار دیا، مجھے بچا لیا۔ کہنے لگا اچھا اب میں تیرا کوئی اور علاج کرتا ہوں۔ اور سپاہی منگائے، کہا اس بچے کو کشتی میں بٹھا لو اور سمندر میں جا کر اس کو پانی کے اندر غرق کر دو، یہ واپس نہ آئے۔ لے گئے، جب وہاں پھینکنے لگے تو بچے نے دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ ہر مظلوم کی دعا ہے کہ بندہ کسی ظالم کے ظلم میں پھنس جائے تو اس وقت اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ دعا مانگے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، تو خود ان کو پکڑ لے۔ آج فلسطینی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو جیسے چاہتا ہے ان کو خود پکڑ لے، اور ہم کمزور ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہماری مدد فرما۔ اچانک طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، سارے سپاہی پانی میں غرق ہو گئے، اور یہ بچہ تیرتا ہوا پھر کنارے پر، پھر بادشاہ کے سامنے۔ کہا میرے سپاہی کدھر ہیں؟ کہا اللہ نے ان کو غرق کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ کہنے لگا اچھا، اب بادشاہ پریشان ہے کہ میں اس بچے کو ماروں کیسے؟ بچے نے کہا اس کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ کل کھلے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر لو، ایک میدان میں لوگ جمع ہو جائیں، اور درمیان میں ایک اونچی جگہ پر میں بیٹھ جاؤں گا، تم نے تیر چلانا ہے میرے اوپر، اور زبان سے پڑھنا ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں۔ بس اس کے بعد تیر چلے گا تو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جان تو چھوٹ جائے گی۔ لوگوں کو جمع کیا، بچہ آ گیا، بادشاہ نے تیر پکڑا اور پڑھا بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں۔ تیر بچے کی کان پٹی پہ لگا اور بچہ شہید ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے یہ اتنا منظر دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ اتنا بڑا ظالم ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو اس نے بلا وجہ شہید کر دیا، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور آج کہہ رہا ہے کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر چلا رہا ہوں۔
لہذا جو بچے کا رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے۔ اب سارے دیکھنے والے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا ہے، یہ بچے نے ایسی چال چلی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا، لیکن اپنے غصے اور تکبر میں بھرا ہوا کہنے لگا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور پھر اپنے ظلم کا آغاز کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، اس بادشاہ نے بڑی بڑی گہری خندقیں کھدوائیں، گہرے گڑھے کھدوائے، کہا اس کے اندر لکڑیاں پھینکو، اوپر تیل پھینکو۔ جب ان کھائیوں کے اندر آگ جلنے لگی تو جتنے بھی اہل ایمان تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس بادشاہ نے ان لوگوں سے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ یہ ایک اللہ پر ایمان کیوں لائے، کیوں انہوں نے ایک اللہ کا کلمہ اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت کو کیوں قبول کی ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا ان کو پھینک دو اس آگ میں، پھینکنے لگے۔ اب جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ آگ میں جانے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ فرعون نے بھی ظلم کیے، اس نے تیل گرم کر کر کے لوگوں کو اس کے اندر پھینکا تھا، اور اس بادشاہ نے، یہ یہودی نسل تھا، اس نے لوگوں کو ان کھائیوں کے اندر پھینکا جن میں آگ جل رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کھائیوں والے خود ہی تباہ ہو گئے۔ کیسے کہ جب آگ کے اندر سب کو پھینک دیا تو آگ اور بھڑکی، جب اور بھڑکی تو پھر کھائیوں سے باہر آئی، جب باہر آئی تو یہ کنارے پر کھڑے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کنارے پر کھڑے ہو کر جلنے والوں کو دیکھ رہے تھے، مرتے ہوئے، جلتے ہوئے۔ اس آگ نے دیکھنے والوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا، گھیر لیا۔ کہا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جلا کر تم سلامت رہو گے؟ یہ ہے ظلم کا انجام، کہ کوئی بھی انسان جب کسی بے گناہ پر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ اسرائیلی فوجی، اس کے حکمران، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینی یہودیوں، مسلمانوں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور فلسطینی مجاہدین نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ یہ غزہ کے رہنے والے لوگ جن کو تم تباہ کر رہے ہو، صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہو، یہی غزہ شہر اس اسرائیل کا قبرستان بنے گا۔ جیسے اس ذونواس یہودی نسل بادشاہ اور اس کے سپاہی اسی آگ کی لپیٹ میں آئے، اور آگ نے لپیٹ میں لے کر پھر ان کے گھروں کا رخ کر لیا۔ یہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق، اس آگ نے پھر ان کے گھروں کا رخ کر لیا، جو گھر کے اندر لوگ تھے ان کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی بات بیان کی ہے سورہ بروج کے اندر، اور وارننگ کن کو دی ہے؟ شروع سے لے کر آج تک جنہوں نے زمین کے اندر قتل و غارت کی اور مظلوموں پر ظلم کی۔ اب یہ بدبخت یہودی فوجی، انہوں نے پہلے بمباری کی فلسطینیوں کے گھروں پر، پھر بمباری کی ان کے سکولوں پر، پھر بمباری کی ان کے ہسپتالوں پر، اور ابھی تک اسپتالوں کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے۔ ابھی اسپتال مکمل تباہ نہیں ہوئے تو اب انہوں نے بمباری شروع کی ہے ان کی مسجدوں اور مدرسوں پر۔
یہ ایسی بدبخت اور سخت ترین قوم ہے کہ شروع سے لے کر آج تک ان کا یہی وتیرہ چلا آیا ہے۔ محترم بھائیو، ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی جان کو بے گناہ قتل کر دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا مال، اس کا گھر بار تباہ کر دینا یہ بھی ظلم ہے، اور اسی طرح کسی کے گھر یا زمین یا اس کے مکان یا جائیداد پر قبضہ کر لینا یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم کافر کرے تب بھی ظالم ہے، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا ظالم ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ جنت میں جائے گا، کیسے؟ اگر اس نے بھائی کا حق کھایا ہے، کسی دوسرے کا مکان اس نے قبضے میں لیا ہوا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا اپنی سگی بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں قبضہ، یہ نہیں ظلم، یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے۔ ان ظالموں کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کیا ہم تو نہیں کسی وجہ سے ظلم کر رہے؟ کسی کی عزت کو لوٹنا یہ بھی ظلم، حق ایک کا ہے دوسرے کو دے دینا یہ بھی ظلم، اور ہماری عدالتوں کے اندر یہ ظلم سر عام ہو رہا ہے۔ ایک بندہ کمزور ہے، اس کے پاس سفارش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مہنگا وکیل نہیں کر سکتا، دوسری پارٹی قابض ہے، انہوں نے مہنگا وکیل کر لیا، کچھ رشوت بھی دے دی، کوئی سفارش بھی کر لی اور حق دبا لیا، کہنے لگے جی عدالت میں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، 22,000 فیصلہ یہ عدالتیں تمہارے حق میں دے دیں، لیکن ایک عدالت جو اللہ نے لگانی ہے نا وہ کبھی نہیں دے گی۔ یہودی اس بات کو بھول گئے، عیسائی بھول گئے، آج مسلمان بھی بھولے ہوئے۔ اگر وہ ظالم ہے تو آج ہمارے معاشرے میں کتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ اور آج کے جمعہ کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے ان ظالموں کی مذمت تو کرنی ہے، ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور یہودی ظالموں کی صرف مذمت کافی نہیں، ان کی مرمت کی ضرورت ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہے، مسلمان ملکوں کے حکمران نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر رہے، یہ ظالموں کا ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ تب بھی ظالم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ خود کسی کو قتل نہیں کرواتا مگر قاتل کو کہتا ہے کہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں، جو بے گناہ قتل ہو رہا ہے، اس کے قتل میں ساری دنیا بھی شامل ہو جائے تو اللہ پاک سارے ان ظالموں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا، اور اللہ پاک اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج لوگ معمولی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں، کوئی اپنے بھائی کو قتل کر رہے، کوئی دوست کو کر رہے، کوئی اپنی بیوی کو کر رہے، کوئی ہمسائے کو کر رہے، کوئی رشتہ دار کو کر رہے، دنیا کے چاند ٹکوں کی خاطر۔ یا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو جو مرضی کر لوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ظالموں کا انجام ایک ہی ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ پاک نے اسی صورت میں آگے چل کر بتایا بھی ہے، مگر ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو چند باتیں بیان ہو سکی ہیں مجھے اور آپ کو ان کو سمجھنے کی، غور کرنے کی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر اپنی اصلاح کرنے کی، توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائی ایک تو یہ ایک دینی پروگرام کا اعلان ہے۔ مشتاق ٹاؤن جامع مسجد عثمان نزد نیازی اڈہ مشتاق ٹاؤن فوجی گڈیاں سٹاپ ہیں۔ 19 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پورے تزک و احتشام سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ اور حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ، اسی طرح قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ، مناظر اسلام حضرت مولانا خاور رشید بٹ حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الوحید شاہ صاحب حافظہ اللہ، یہ علماء کرام اس پروگرام میں انشاءاللہ ان کا خطاب ہونا ہے، تو دینی پروگرام میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ اس میں بڑی کوتاہی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ سیاسی پروگراموں کے مقابلے میں دینی پروگرام اور ایسے پروگرام جس میں خالص قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، آپ جو بھائی تسلسل سے ہمارے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دوسری بات، ادھر ادھر کی فضول باتیں یا ولیوں کی جھوٹی کرامتیں یا سنی سنائی باتیں یا فرقہ واریت کی باتیں، یہ زیب ہی نہیں دیتا کسی خطیب کو کہ وہ مسجد میں منبر پر کھڑا ہو کر کسی دوسرے پر طعن و تشنیع کرے۔ تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں جائیں، آپ کو خالصتاً قرآن اور حدیث کی بات ملے گی، اصلاح کی بات ملے گی، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی اصلاح بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین کے ساتھ دلی محبت اور لگاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان کافی دنوں کے بعد مجھے کرنا پڑا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کا تعاون، اکثر بھائی اس میں اب سستی شروع ہو گئی ہے، شاید کچھ مہنگائی بھی ہے، تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ گھر کا بھی خرچہ چلانا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی اور مسجد کا تعاون کر دے گا تو کر دے گا، لیکن آپ کا حصہ اگر اس نیک کام میں چلتا رہے، جمعہ کے دن کوشش کیجئے کہ جو مسجد کا اندر والا گلہ ہے اس میں آپ کا تعاون جتنا بھی ہو، جتنی توفیق ہو، اس سے مسجد کے اخراجات ہیں، مسجد کے بل وغیرہ آتے ہیں، تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جمعہ کے دن آپ تیاری کر کے آئیں، جمعہ کی تیاری میں مسجد کا تعاون یہ بھی شامل ہے۔ اس میں میرے اوپر یا کسی نمازی بھائی پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، اور اللہ پاک کا وہ مال جو نیک کام میں خرچ ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی خرچ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔